فضیلتیں بیان کرو تو بدعت کہلائے، اور تمہارے بڑوں کی فضیلتیں بیان ہوں تو یہ کون سی سنت تھی؟ یہ جلوس کون سی سنت تھی؟ یہ جلسے کس کی سنت تھی؟ اگر کسی نے میلاد کا جلسہ منایا، 5000 لگایا، آپ نے اپنی منہ کی مشین گنوں کا رخ ان کی طرف فرمایا، نہ جانے کیا کیا فتویٰ لگایا کہ یہ 5000 ضائع کر دیے، یہ کسی بچی کی شادی میں دے دیتے۔ 5000 جو نبی کے ذکر پہ لگا، اس سے تو دل آپ کا بڑا دکھا۔ یہ جو آپ نے 5 کروڑ لگایا، یہ کس مصرف میں آیا؟ اب مولانا کی ایک سانس آوے ایک جاوے، جواب دے نہ سکیں جس کا 2 جہاں ساغر، وہ کسی غریب کے دل کا سوال ہوتا۔ یہ لاجواب سوال تھا، دیکھنے والا ملا جی کا حال تھا۔ انہیں تو نہ خواب تھا نہ خیال تھا کہ یہ بھی کوئی مجھے پوچھے گا۔ اب مولانا کو جب جواب نہ آیا، بچے کو پیار سے تھپکایا، کہا شریر کہیں کا۔ بچے نے کہا حضرت صاحب آج جان نہ چھڑائیے، مجھے مسئلہ بتائیے کہ تم کرو اگر جلسے شان صحابہ کی ریلیاں، وہ کس کی سنت ہے؟ نبی کا جلسہ بھاتا نہیں، فاروق کا جلسہ بیچ میں کہاں سے آیا؟ یہ ختم نبوت والا جلسہ یہ کہاں سے آیا؟ کیوں منایا؟ اب مولانا رکھے کان پہ ہاتھ، عقل نہ دے ہاتھ، اور بچے سے ملاقات۔ اس بچے نے پھر کہا حضور مجھے کھول کے۔ اب کھوکھے والے بھی آ گئے، دکانوں والے بھی آ گئے، جن کے کان پکے ہوئے تھے روزانہ بدعت شرک کے فتوے سن کے سارے آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، نبی کہاں اور تمہاری جماعت کے وہ کہاں؟ اب حضور کا نام لیں تو بدعت، تمہاری جے پکارے سنت، یہ کیوں ہے؟ جب مولانا سے جواب نہ بنا تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ جماعتوں نے پوری دنیا سے چندہ کھایا، پوری دنیا سے چندہ کھایا۔ جن کے پاس ٹوٹی سائیکلیں نہ تھیں وہ لینڈ کروزریں لے کے گھومنے لگے، جن کے پاس غلیل نہیں تھی وہ بندوقیں اٹھا کے پھرنے لگے۔ تم نے ایک پرامن ملک کو جہنم بنا ڈالا، یہ تمہاری خدمات ہیں۔ اور میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو۔
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال الله تبارك وتعالى وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوت بازو محمد نے کیا کام تیرا بس رہے تھے یہیں سلجوقی بھی تورانی بھی اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے منہ کے بل گر کے بت ہو واللہ احد کہتے تھے معزز علماء کرام برادران اسلام خوش نصیب اور خوش بخت ساتھیوں میں اور آپ اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے ذکر کی محفل میں حاضر ہیں میں حضرت صاحب کے حکم کے مطابق جتنی دیر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میری گفتگو کا عنوان صرف 2 جملے ہیں ایک ہے پہلے ہے شب دیجور پھر ہے صبح نور جس میں آئے ہمارے حضور یعنی تصویر کے 2 رخ ہیں پہلے ایک نظر آئے گا تو دوسرا پھر خود ہی سمجھ میں آئے گا اور اس میں کئی سوالوں کے جواب بھی خود بخود آئیں گے
آپ اور ہم حضور کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ کس لیے ہم یہ جشن بپا کرتے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم دیوانے ہیں کہ نیند قربان کرتے ہیں، ان کا دم بھرتے ہیں اور نیند کو تج کے آتے ہیں، خود جاگتے ہیں، دوسروں کو جگاتے ہیں؟ کہیں ہم دیوانے تو نہیں؟ یہ ساری باتوں کا جواب ایک ہی ہے کہ قدرت کا دستور ہے کہ کوئی نیکی کرے تو اس سے نیکی کرو۔ یہ سیدھا اور سادھا دستور ہے۔ قرآن حکیم میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، عادت ہے اللہ کی، فرمایا تم مجھے یاد کرو تو بدلے میں تمہیں یاد کروں گا۔ مطلب کیا ہے کہ یاد کا بدلہ یاد ہے، یہی تو میلاد ہے۔ یاد کا بدلہ یاد ہے۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، سلام لینے دینے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا جب تمہیں کوئی کہے السلام علیکم تو تمہارا جواب اس سے حسین ہونا چاہیے۔ تمہیں کوئی سادہ پانی پلائے تو بدلے میں تم شربت پلاؤ، تب تو بات بنتی ہے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے کم از کم اتنا تو کرو۔ اب یہ آیت بھی، دوسری آیت بھی، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، پیار کا بدلہ پیار ہے۔ اب یہ تو اچھی بات نہیں، ایک پھول پھینکے دوسرا انگارے پھینکے، یہ تو غلط ہوا۔ تو ان قرآن کی آیتوں کو بھی سامنے رکھیں اور سرکار دو عالم کی کرم کو بھی سامنے رکھیں۔ آج آپ اور ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، روزانہ کئی درجن سیمینار ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے علماء کے دن مناتا ہے، کوئی اپنے بزرگوں کے عرس مناتا ہے، کوئی اپنی جماعتوں کے جشن منا رہا ہے، کوئی اپنے بڑوں کے دن منا رہا ہے، اور اپنے اپنے الگ الگ لیڈر بنا کر مرے ہوں کے بھی دن مناتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ کروڑوں روپیہ جشن علماء دیوبند پشاور میں منایا گیا 3 دن، جس کا بجلی کا بل صرف 26 لاکھ روپیہ آیا۔ اب بجلی کا بل ہیوی ویٹ جنریٹر جہاں لگے ان کا خرچہ 26 لاکھ آیا۔ جب بجلی کا خرچہ 26 لاکھ تو باقی خرچہ کروڑوں میں، کیوں دن منایا؟ اور پھر ہر شہر سے پتہ نہیں کتنی بسوں کا قافلہ لاہور سے گیا، انہوں نے منایا۔ اب ہمیں اعتراض کا حق نہیں ہے۔ چشم ما روشن دل ما شاد، جناب مولانا مودودی کا دن، جشن 100 سالہ ولادت جناب علامہ مودودی صاحب چند سال پہلے ہماری جماعت اسلامی نے منایا۔ پوری دنیا سے انہوں نے مہمانوں کو بلایا، اور ان دنوں میں اواری ہوٹل بھی بک، ایمبیسڈر ہوٹل بک، پرل کانٹیننٹل بک، جنا ہال بک، پورا شہر ہی بک۔
کروڑوں روپیہ صرف ہوٹلوں کی بکنگ پہ لگا، اور کینیڈا سے لے کر رشیا تک سے مہمان بلائے گئے، ٹکٹ بھجوائے گئے۔ وہ کروڑوں روپیہ الگ، کس کا ولادت کا جشن منایا گیا؟ مولانا مودودی صاحب کا۔ وہ بھی خوش رہیں، ہم خوش ہیں، منائیں۔ اور ہمارے اہل حدیث حضرات نے، انہوں نے تو مرید کے سے لے کر پتوں کی تک کروڑوں روپیہ چاکنگ پہ، اشتہارات پہ لگایا۔ ہمیں حق نہیں، کیوں انگلی اٹھائیں؟ ہر ایک کو حق ہے جس سے چاہے کوئی پیار کرے، جس سے کوئی چاہے پیار کرے، جس کا کوئی چاہے نام لے، جس سے کوئی چاہے سلام لے۔ ہم کیوں انگلی اٹھائیں؟ ہم کیوں اعتراض کر کے اپنا منہ خراب فرمائیں؟ وہ جانے، ان کا کام جانے، انہوں نے اپنے اپنے بڑوں، اور ہماری سیاسی جماعتیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ لیکن سوال فقط اتنا ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ آیا، جب ہم نے کسی کے اوپر انگلی کو نہیں اٹھایا، تو حق تو یہ ہے کہ وہ بھی، جب ہر کسی کو آزادی ہے کہ اپنے اپنے بڑوں کے دن منائیں، انہوں نے جسے بڑا سمجھا ان کو منایا، جسے ہم نے بڑا سمجھا ہم نے اس کا دن منایا۔ ہر کوئی اپنے بڑے کا دن منانے میں آزاد ہے، آزاد ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی، آزادی ہے۔ جب ہم نہیں، ہم خوش ہوتے ہیں۔ اگر تبلیغی جماعت والے کروڑوں نہیں اربوں تک خرچ کرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ 3 گھنٹے کی دعا کے لیے اتنی پاپڑ بیلے، وہ ان کا حق ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب کوئی اپنے مصنوعی، بناوٹی، چھوٹے چھوٹے، بونے بونے لیڈروں کے دن منائے، ہم میں سے کوئی انگلی نہ اٹھائے، تو حق یہ ہے جب کوئی مسلمان اپنے نبی کا نام لبوں پہ سجائے، جو نہیں مناتا نہ منائے، انگلی تو نہ اٹھائے۔ واہ میرے بھائی، آپ نے تو دکھتی رگ پہ انگلی رکھ دی۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انصاف کا تقاضا، جب پشاور میں 3 دن علماء نے علماء کا جشن منایا، مجھے یاد پڑتا ہے 50 بسوں کا قافلہ لاہور والوں نے بھجوایا۔ جب وہاں سے ہو کے قافلہ واپس آیا تو ایک مولانا ہے شیراں والا والے، بڑے کمزور ہیں، 5-6 من کے ہوں گے۔ وہ جب بھی ربیع الاول آتا، وہ مولانا مصلی بچھاتا، سویرے سویرے سپیکر لگاتا اور بیٹھ جاتا، اور میلاد کو بدعت شرک فرماتا۔ 15 سال مسلسل ایک ہی راگ سنایا۔ جب اپنے مولاناؤں کا جشن منایا، پھر واپس آیا،
جن بچوں نے سنا تھا درس قرآن اب وہ ہو رہے تھے جوان. سارے اندھے نہیں ہوتے, سارے دماغ کے گندے نہیں ہوتے. ایک بچہ جو گریجویشن کا یا ایف اے کا سٹوڈنٹ تھا, اس نے جا مولانا کو سرے بازار پکڑا, پکڑ کے جکڑا, کہا ہو جا تکڑا, سلام علیکم وعلیکم السلام. مولانا تو سمجھے کوئی ہاتھ چومنے والا آیا, انہوں نے پیار سے ہاتھ ملایا. بچے نے جھٹ سے سوال دہرایا, اس نے کہا حضور ایک سوال ہے, ایک سوال ہے. مولانا سمجھے وضو روزے کا پوچھ رہا ہے. بچے نے کہا سوال ہے. انہوں نے کہا پوچھ بیٹا کیا سوال ہے. بچے نے کہا 15 سال ہو گئے, جب بھی ربیع الاول آتا ہے آپ کی مسجد مدرسے سے ایک ہی آواز ہوتی ہے کہ جو نبی کا ولادت مناتا ہے وہ بدعت میں پڑ جاتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو نبی کی عظمتوں کا جشن منائے وہ تو ہوا بدعتی, اور جو مولویوں کا جشن منائے. اب آ گئی جان شکنجے اندر, جیوں ویلنے دے وچ گنا. اب مولانا تو ابھی آئے تھے جشن سے, ابھی آئے تھے. اب بچے کا سوال کلیجے پہ مٹھ پڑ گئی. اس نوجوان نے کہا مولانا مجھے ارشاد فرماؤ, مجھے بتلاؤ کہ کون سی وجہ امتیاز ہے کہ نبی کی یاد, نبی کی عظمتیں, نبی کی فضیلتیں بیان کر سے. ابھی آئے تھے. اب بچے کا سوال کلیجے پہ مٹھ پڑ گئی. اس نوجوان نے کہا مولانا مجھے ارشاد فرماؤ, مجھے بتلاؤ کہ کون سی وجہ امتیاز ہے کہ نبی کی یاد, نبی کی عظمتیں, نبی کی فضیلتیں بیان کرو تو بدعت کہلائے, اور تمہارے بڑوں کی فضیلتیں بیان ہوں تو یہ کون سی سنت تھی, یہ جلوس کون سی سنت تھی, یہ جلسے کس کی سنت تھی. اگر کسی نے میلاد کا جلسہ منایا 5000 لگایا, آپ نے اپنی منہ کی مشین گنوں کا رخ ان کی طرف فرمایا, نہ جانے کیا کیا فتویٰ لگایا کہ یہ 5000 ضائع کر دیے, یہ کسی بچی کی شادی میں دے دیتے. 5000 جو نبی کے ذکر پہ لگا اس سے تو دل آپ کا بڑا دکھا. یہ جو آپ نے 5 کروڑ لگایا یہ کس مصرف میں آیا. اب مولانا کی ایک سانس آوے ایک جاوے, جواب دے نہ سکیں جس کا 2 جہاں ساغر, وہ کسی غریب کے دل کا سوال ہوتا. یہ لاجواب سوال تھا, دیکھنے والا ملا جی کا حال تھا. انہیں تو نہ خواب تھا نہ خیال تھا کہ یہ بھی کوئی مجھے پوچھے گا. اب مولانا کو جب جواب نہ آیا, بچے کو پیار سے تھپکایا, کہا شریر کہیں کا. بچے نے کہا حضرت صاحب آج جان نہ چھڑائیے, مجھے مسئلہ بتائیے کہ تم کرو اگر جلسے شان صحابہ کی ریلیاں, وہ کس کی سنت ہے. نبی کا جلسہ بھاتا نہیں, فاروق کا جلسہ بیچ میں کہاں سے آیا. یہ ختم نبوت والا جلسہ یہ کہاں سے آیا, کیوں منایا. اب مولانا رکھے کان پہ ہاتھ, عقل نہ دے ساتھ, اور بچے سے ملاقات.
اس بچے نے پھر کہا حضور مجھے کھول کے. اب کھوکھے والے بھی آ گئے, دکانوں والے بھی آ گئے, جن کے کان پکے ہوئے تھے روزانہ بدعت شرک کے فتوے سن کے سارے آ گئے. انہوں نے کہا حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک ہے, نبی کہاں اور تمہاری جماعت کے وہ کہاں؟ اب حضور کا نام لیں تو بدعت, تمہاری جے پکارے سنت, یہ کیوں ہے؟ جب مولانا سے جواب نہ بنا تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا, کہ جماعتوں نے پوری دنیا سے چندہ کھایا, پوری دنیا سے چندہ کھایا. جن کے پاس ٹوٹی سائیکلیں نہ تھیں وہ لینڈ کروزریں لے کے گھومنے لگے, جن کے پاس غلیل نہیں تھی وہ بندوقیں اٹھا کے پھرنے لگے. تم نے ایک پرامن ملک کو جہنم بنا ڈالا, یہ تمہاری خدمات ہیں. اور میرا نبی پھر میرا نبی ہے, میرے نبی کی بات نہ پوچھو. اب مولانا کو چڑھے پسینے اور بچے کو یاد آئے مدینے. ظاہر ہے اس کا سینہ ٹھنڈا ہوا جب مولانا کی ہوائیاں اڑنے لگیں. جواب کیا دیتا, کیا دے سکتا تھا؟ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ, حقیقت خود کو منوا لیتی ہے, مانی نہیں جاتی. اب وہ بیچارہ کیا جواب دیتا؟ شرمندہ ہوا, سرے بازار رسوا ہوا. بچے نے کہا حضرت جی اگر ہے حوصلہ تو ترازو آپ اٹھاؤ, پوری دنیا کی جماعتوں کی خدمات ایک ترازو میں دھرو, اور میرے نبی کیا ایک آنسو ایک ترازو میں دھرو, اور پھر تم وزن کرو, مرنا ہے تو یہاں مرو. آپ نے غور نہیں فرمایا, میرے نبی سے مقابلے کرتے ہو. میلاد کا مہینہ آتا ہے, کوئی پمفلٹ چھاپتا پھرتا ہے, کوئی تاریخ کے اوپر چیمے گوئیاں کرتا پھرتا ہے, جی 12 نہیں 9. اگر تجھے 12 نہیں سوٹ کرتی تو 9 کو منا تو صحیح, اس کوچے میں آ تو صحیح, قدم ٹکا تو صحیح, یہ نام لبوں پہ سجا تو صحیح. اے بد نصیبہ تو بھی کچھ کھا تو صحیح. لیکن جب یہ بات ہے, میں کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی والے دوست, تم نے کروڑوں لگایا, تمہیں مبارک. جس جماعت نے لگایا مبارک. لیکن سوال وہی ہے کہ اگر اپنے چھوٹے چھوٹے لیڈروں کے دنوں پہ کروڑوں لگاتے ہو, میرے نبی کا جب دن آئے کروڑ نہ لگاؤ, 100 تو لگا دو. کیوں جی؟
ہے تو ظلم. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے شاہ سلیمان توسوی، پیر سیال کا پیر، پیر پٹھان، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی. ایک صاحب کو پتا چلا کہ بڑا اللہ کا بندہ ہے، پہنچ گیا توسے. پہنچا جب وہاں تو حضرت صاحب کو اس نے کہا میں آپ کا مرید ہونے آیا ہوں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، آئیے رات کرم فرمائیے. لیکن جب اس نے آپ کے دیکھے معاملات تو چبھنے لگی حضرت کی اسے ہر بات، کیونکہ اس کا من جو تھا وہ ذرا کالا تھا. اب اس نے انگلیاں دھرنی شروع کر دی. اب اس نے کہا حضرت جی میرا جی نہیں لگا، میں نے آج شام ہی واپس. آپ نے فرمایا نہ، آپ ہیں مہمان، جب تک کھانا نہیں کھائیں گے آپ یہاں سے. اس نے کہا چلو آپ مجھے کوئی سبق تو پڑھا دیں، ہو سکتا ہے میں فٹ ہو جاؤں. آپ نے فرمایا میرا لمبا چوڑا کوئی سبق نہیں، آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ اپنے آپ سے اللہ کو بہتر سمجھو. کیا کہا؟ اپنے آپ سے اللہ کو اچھا سمجھو. وٹ چڑھے مولانا کو. اس نے کہا 30 سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں، اللہ اکبر میں کرتا ہوں، اور یہ کوئی سبق ہے کہ اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھو؟ وہ سائیں ہم موحد ہیں، ہم اللہ جیسا سمجھتے ہی کسی کو نہیں ہے، چاہے نبی کیوں نہ ہو. حضرت صاحب نے کہا ہم باہر نہیں. اتنی بڑی لعنت سمجھتے تھے بیٹی کو، پھوڑا سمجھتے تھے بیٹی کو. اللہ فرماتا ہے یا توارا من القوم، بیٹی کو پھوڑا سمجھتے تھے بیٹی کو. اللہ فرماتا ہے یا توارا من القوم من سوء ما بشر بہ. اب فیصلہ کیا ہوتا؟ ایک بچی پیدا ہو گئی ایک گھر میں، دادا بھی آ گیا، نانا بھی آ گیا، ماموں آ گئے، باپ آ گیا، بھائی آ گئے کہ اس کو کیسے مارنا ہے، اس ایک وجود کو ختم کیسے کرنا ہے. ایک اٹھتا وہ کہتا اس کو اٹھاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں سے روڑے کی طرح زمین پہ مارو تاکہ اس کے جسم کے پرزے پرزے ہو جاؤ. ساری دنیا دیکھے ہم غیرت والے، ہم عزت والے. اب دوسرا اٹھتا وہ کہتا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو ٹوکا لے کر اس کو یہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. اب کوئی کہتا میرا مشورہ یہ ہے اس کو لے جاؤ اس کی گردن مروڑ ڈالو. اب سگا باپ اٹھتا وہ کہتا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے سینے پہ رکھ کے ایک ہاتھ اس کے بدن میں ڈالو، دوسرا اس کے سر میں ڈالو. جیسے مولی سے پتے مروڑے جاتے ہیں اس کو اس کی ماں کے سینے پہ گردن مروڑ دو تاکہ دو وجود تڑپیں، ماں بھی تڑپے بیٹی بھی تڑپے. اس نے جنم کیوں دیا ہے یہ خدا کا قرآن بتاتا ہے. فرمایا ام یدسہ فی التراب، یا کہتے تھے ذلیل ہو جاؤ، برداشت کرو، بے غیرت کہلاؤ، اگر عزت والے ہو اس کو زمین میں زندہ گاڑ دو. اللہ فرماتا ہے اللہ ساء ما یحکمون. یہ تو قرآن کا بیان ہے کہ لوگ بیٹیوں کے بچیوں کے اتنے بڑے دشمن تھے، اگر زندہ رکھتے تو پھر یہ نہیں کہ گھر میں پالتے،
اس کو زندہ رکھتے یا تو پھینک دیتے کوئی اٹھا لے جائے، اگر گھر میں پلتی تو جانوروں کی طرح، اور جب کچھ چلنے کے قابل ہو جاتی گھر سے اٹھا کے جانوروں میں پھینک دی جاتی، جدھر جانور ادھر بیٹی، شام کو جانور گھر آتے وہ سسکتی جانوروں کے ساتھ پلٹ کے آتی، جانوروں کو گھاس ڈالتے اسے باسی ٹکڑے پھینک دیتے وہ کھاتی، جانور آرام کرے تبیلے میں تو بیٹی بھی ایک کونے میں پڑی ہے، کوئی پرانا گندا کپڑا اس پہ ڈال دیتے، سسک سسک کے جی رہی ہے۔ ارے اس زندگی سے تو موت اچھی، پر بیچاری بے نام پھرتی ہے، اور اسے یہ حق نہیں ہوتا تھا کہ بھائی کو بھائی بولے، باپ کو باپ بولے۔ یہ تو عرب کی بات ہے، لیکن باقی دنیا میں چائنا میں کیا تھا؟ بچی پیدا ہوتی تو لوہے کے جوتے پہنائے جاتے تاکہ اس جانور کو بھدا کر کے رکھو۔ مصر میں بچی کا کیا حشر ہوتا تھا۔ اب ٹائم نہیں کہ میں آپ کو ایک ایک ملک کی تفصیل بتاؤں، لیکن پوری دنیا میں اندھیرا تھا، پوری دنیا میں یہی ظلم تھا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے حضور ایک دن بیٹھے تھے، ایک صحابی روتا ہوا آیا، ہاتھ اٹھایا، سر پہ ٹکایا، روتا روتا، حضور میں اجڑ گیا، میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا، میری آخرت تباہ ہو گئی، میری قبر کالی ہو گئی۔ حضور نے اٹھ کے فرمایا آگے آ جا۔ جب حضور کے قریب آیا فرمایا تو نے کیا گناہ کیا، کیوں مایوس ہے اللہ کی رحمت سے؟ اس نے کہا لجپال نبی، اتنا بڑا پاپ میں نے کیا ہے کہ راتوں کی نیند گئی، صبح کا آرام گیا، میں لٹ چکا، میری آخرت برباد ہو چکی۔ فرمایا کیا ہے؟ حضور ایک بچی دی تھی خدا نے، ایک بچی اللہ نے بخشی تھی، لیکن میری بیوی نے میرے ڈر سے اس کو اٹھایا پھینک آئی جنگل میں، وہ پتہ نہیں کیسے پلتی رہی، کیسے سنبھلتی رہی۔ جب وہ بڑی ہوئی اسے میری یاد نے، ماں کی یاد نے ستایا، وہ پلٹ کے گھر آنے لگی، مجھے شک پڑا یہ میری بیٹی ہے، میرے اندر بغض کے پھپھولے تھے، اناد تھا، دشمنی تھی، ہم بیٹیوں کو نہیں مانتے تھے۔ حضور میں نے ایک دن بہانہ بنایا، میں نے بیٹی سے مکر فریب کمایا، میں نے اس کو ساتھ لیا، جنگل میں لے کے آیا، میں نے اس کو بٹھایا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، میرا کریم پر اس کے سینے میں تو میری محبت کی بھٹیاں سلگتی تھی۔ وہ اٹھ اٹھ کے کہتی تھی بابا کیوں مشقت اٹھاتا ہے، کیوں دکھ اٹھاتا ہے؟ میں اسے دھکا دیتا وہ پیچھے جا گرتی، میں پھر گڑھا بناتا۔ حضور وہ پھر اٹھ کے کہتی بابا تیرے اوپر مٹی لگ گئی، اپنا دوپٹہ اٹھاتی، میرا منہ صاف کرتی، میں نفرت سے دھکا دیتا وہ گر جاتی۔ میں نے جب آدم قد گڑھا بنایا، میں نے اپنی بیٹی کو نفرت سے پکڑ کر اچھالا، وہ گڑھے میں زندہ گڑھے میں گری، میں نے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی، اس کی دل دوز چیخیں بلند ہوتی رہی، میں مٹیاں ڈالتا رہا، آخر اس کی چیخ نکلی، اس نے کہا او مارنے والے اتنا تو بتاتا جا، میں نے کیا کیا ہے مجھے سمجھاتا جا۔ صحابی روتا رہا، بتاتا رہا حضور میں مٹی ڈالتا رہا، میری بچی صدا لگاتی رہی، اور پھر اس نے پوچھا او ظلم کرنے والے مجھ پہ ظلم نہ کما، مجھے پھینک دے کسی ویرانے میں، مجھے ڈال دے کسی جنگل میں، مجھے زندہ زمین میں نہ گاڑ، میں نے کیا کیا؟ تیرے گھر کا کھانا میں نے کبھی نہ کھایا، تو نے شفقت کا ہاتھ میرے سر
پہ کبھی نہ لگایا، میں نے تجھے کبھی باپ نہ کہہ سکی، بھائیوں کو بھائی نہ کہہ سکی، ماں کو ماں نہ کہہ سکی، کبھی اس در پڑی رہی، لیکن تو آج مجھے مار رہا ہے۔ بتا تو صحیح میں نے کیا کھایا، کیا پیا، کیا کیا؟ کوئی قصور بتا، کوئی غلطی بتا، پھر دے مجھے سزا۔ صحابی نے چیخ ماری، حضور میرا دل پتھر کا تھا، میں اپنی بیٹی کو مٹی میں غرق کرتا رہا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو کھینچا روتے روتے اور میری طرف اچھالا، کہا میرے قاتل ترس نہیں کرتا، احسان کرتا جا، یہ دوپٹہ اٹھانا میری بدقسمت ماں کو پہنچانا، جب یاد کرے گی رو رو کے فریاد کرے گی، تسلیاں پائے گی، میرے دوپٹے کو آنکھوں سے لگائے۔ کہتے ہیں کہ صحابی کی چیخیں بلند ہوئی، سرکار دو عالم رو پڑے، صحابہ رو پڑے۔ صحابی پھر کہنے لگا، حضور میری بیٹی نے، اس نے آخری چیخ ماری، میں نے ترس کیے بغیر اسے زندہ زمین میں غرق کر ڈالا، پر اب جب سے آپ نے فرمایا جو ایک بیٹی کو پالے گا محمد جنت میں اسے سنبھالے گا۔ حضور بہت دیر کر دی، مہربان آتے آتے حضور ہماری بیٹیاں بے جرم و گناہ زمین میں گاڑ دی گئی، ہم نے مار ڈالی، اب ان کی چیخیں ہمیں سونے، ان کی فریادیں ہمیں سونے نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا دو بیٹیوں کو پالے گا محمد، ایسے اسے سنبھالے گا۔ حضور آپ کو ہم نے دیکھا کہ بیٹی دروازے پہ آئی، آپ نے اٹھ کے استقبال فرمایا، ہمیں آپ نے سمجھایا بیٹیوں کو قتل نہیں کرتے، بیٹی کا تو احترام کرتے ہیں۔ آپ نے بیٹی کو بوسے دیے، ہمیں سمجھ میں آیا بیٹیاں تو بوسے دینے کے قابل ہوتی ہیں، ہم نے بیٹیاں مار ڈالی۔ کوئی 12 بیٹیوں کا قاتل، کوئی 8 بیٹیوں کا قاتل، کوئی 13 بیٹیوں کا قاتل۔ مدنی بہت دیر کر دی، مہربان آتے آتے۔ اب حضور علیہ السلام نے جب سنی داستان، حضور چاہتے تو کہتے چپ کر جا، حضور نے روتے روتے فرمایا پھر بتا۔ کیا کہا؟ پھر بتا، تاکہ پتا چلے ہمارے آنے سے پہلے کیا تھا، ہم آئے ہیں تو کیا ہوا۔ اس نے دوبارہ رو رو کے سنایا، حضور نے فرمایا پھر بتا۔ 3 مرتبہ اس نے اس بات کو دہرایا۔ ہمارا سرائکی والا کہتا ہے تو آئیں سونا، تو آئیں تے ساہ وچ ساہ والے مکی اک اک رستے دے آمن تے۔ حضور آپ آئے سارے دکھڑے ہی دور ہو گئے، آپ آئے سارے دکھڑے ہی دور ہو گئے۔ تو آئیں تے ساہ وچ ساہ والے مکی اک اک رستے دے آمن تے، ہر پاسے مونجھ دے ماتم ہن اج تھئی ہے بستے دے آمن تے۔ چودھار خوشی دیاں جھمراہن این آئی ہے چستے دے آمن تے۔ حضور آپ آئے، کائنات میں بہار آئی، بیٹیوں کو قرار آیا، ماں کو قرار آیا، لیکن حضور بہت دیر ہو گئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام سے پہلے، میں نے ایک حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ذرا سا نقشہ آپ کو بتایا ہے کہ میرے نبی سے پہلے ہم یہ تھے، کیا تھا نہیں، ہم یہ تھے، اگر حضور نہ آتے اب تک ہم بھی اپنی بیٹیوں کو مٹی میں زندہ گاڑ کے
آتے، لیکن اللہ نے کرم کمایا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول کی صبح ایسی کمال آیا، آمنہ کا لال دکھایا حسن و جمال، ختم ہو گیا پچھلا گندا زوال، ہر طرف رحمت ذوالجلال۔ اس لیے اب بھی کوئی پوچھے کیوں میلاد مناتے ہو، اللہ اکبر، قرآن مجید میں ہے کہ جب بندہ رحمت پاتا ہے تو خوشی، انسان کی بات ہے، انا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بہا، آدمی ہو جانور نہ ہو، آدمی ہو تو اسے کوئی بھی خوشی ملے تو کیا کرتا ہے؟ فارحہ، خوش ہو جاتا ہے۔ انسان، شیطان نہ، شیطان حیوان، مگر حیوان بھی بدتر ہو پھر، ورنہ حیوان کو بھی تھوڑا سا گھاس دکھاؤ تو خوش ہوتا ہے، پیاسا ہو پانی دکھاؤ تو خوش ہوتا ہے۔ حضور اتنا بڑی رحمت کہ بیٹی جس سے نفرت کا یہ عالم، اللہ اکبر، علماء لکھتے ہیں کہ حضور نے بدلا کیسے زمانے کو، فرمایا دیکھا نہیں کہ میرے خدا نے اپنے ہی نبی کی ذات کو نمونہ بنا ڈالا، دشمنوں کو 12 بیٹے، کسی کو 18 بیٹے، کسی کو 10 بیٹے، کسی کو 8 بیٹے، اپنے محبوب کی باری آئی دیتا رہا اور لیتا رہا، لیکن جب آئی باری بیٹیوں کی، ایک دی، دوسری دی، تیسری دی، چوتھی دی، اور جس سے پیار اس کا گھر بیٹیوں سے بھر دیا۔ کیوں بھر دیا؟ فرمایا محبوب محسوس نہ فرمانا، ہم نے تجھے ہے نمونہ بنانا، تو نے بیٹیوں کو بیٹی بنانا ہے اور سارے جہان کی بچیوں کو بچانا ہے۔ اس لیے میرے نبی کو رب نے کتنی بیٹیاں دی، بیٹے دیتا رہا اور رب واپس لیتا رہا، اور پھر جب بیٹیاں دیں تو پڑھو کتاب، وہ مدینے پاک سے چھپی ہے حضور کی محبت پہ، فرماتے ہیں کہ جب حضور کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی حضرت سیدہ زینب، اب انقلاب آنے لگا ہے، نبی پاک باہر تھے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی کوکھ سے پہلی بیٹی نے جب جنم لیا، بی بی کی ہوائیاں اڑنے لگی، آنسو بہنے لگے اور کہا واہ دینے والے، تو نے بیٹی دے دی مجھے، پتہ نہیں اب زندہ رہوں گی کہ، کیونکہ چلن جو ایسا تھا۔ میرے نبی کی زوجہ پاک حضرت خدیجہ کہتی ہیں تڑپتے تڑپتے اپنے غم پہ قابو پایا، لیکن لرز رہی ہوں، میں نے بچی کو ساتھ سلایا، بی بی ام ایمن کو بلایا، ام ایمن حوصلہ رکھ، جا میرے محمد کو بتا افسوس تیرے گھر میں بھی بیٹی۔ اب جب بیٹی نبی کے گھر میں آ گئی، زمانے والے تو زمانے والے تھے، جب بچی نے جنم لیا، بی بی ام ایمن کہتی ہے میں سرکار کی تلاش میں نکلی، میں نے حضور کو ایک مجلس میں بیٹھے دیکھا پایا، میں دور جا کے قدم آگے رکھتی، میرا قدم پیچھے پڑتا، میں ڈرتی تھی کہ خبر بچی کی سناؤں گی، پہلے تو میں ماری، پھر خدیجۃ الکبریٰ کو مارا جائے گا، پھر بچی کو مارا جائے گا، کیونکہ عرب والے غیرت مند ہیں تو میرا محمد سب سے بڑا غیرت مند ہے، یہ تو پہلے مارے گا بیوی کو۔ اب بیوی کہتی ہے تڑپتے تڑپتے، قابو کرتے کرتے میں جا کے رکی، میں نے کہا میرا سونا محمد، حضور نے میری طرف دیکھا، بول
بی بی بول میرے ہونٹ میرا ساتھ نہ دے، کیسے بتاؤں تیرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی۔ میں نے پھر کہا میرا سونا محمد، حضور کہیں بول تو صحیح، لب کھول تو صحیح اور منہ چول تو صحیح، کیا ہو گیا؟ تیسری مرتبہ حوصلہ رکھ کے کہا سونا افسوس افسوس افسوس، تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ حضور نے جو بیٹی کا لفظ سنا حضور اٹھ کے دوڑے، مجھے سمجھ نہ آیا، خدا خیر کرے، میں پیچھے دوڑتی، حضور آگے دوڑتے جا رہے ہیں۔ میرے ذہن میں تھا کہ جائیں گے پہلے بچی کو ختم کریں گے پھر بیوی کو ماریں گے۔ میں اسی خیال میں پکارتی ہوں میرا سونا محمد، تیری ماں بڑے کرما والی، تیرا بابا بڑا شرما والا۔ میرا سونا محمد اس بی بی کا کوئی قصور نہیں، یہ رب کی دین ہے۔ نہ مار نہ مار، ترس کھا ترس کھا۔ میں پیچھے دوڑتی رہی، صدا دیتی رہی۔ حضور جب گھر پہنچے آپ دہلیز پہ رک گئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنی بچی کو سینے سے لگا کے آخری ہچکیاں گویا لینے لگی کہ موت سر پہ آ گئی۔ حضور رکے دہلیز پر، ایسے دیکھا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے پہلو میں ایک چھوٹا سا وجود ہے، حضور کی بیوی کے پہلو میں موجود۔ میرے نبی نے ایسے دیکھا اور دیکھ کے قدم بڑھایا، بی بی کو سمجھ نہ آیا کیا رد عمل ہوگا۔ حضور نے اگلا قدم اٹھایا، بی بی سمجھی قضا آ گئی، دستے اجل آن پہنچا، آخری لمحہ آن پہنچا۔ بی بی نے بچی کو سمیٹا سینے سے کہ تیری میری زندگی کا چراغ بجھنے کو آ گیا، پر میرا کریم جب قریب آیا آپ کے لبوں پہ مسکراہٹوں کا پھول نظر آیا، خوش محمد رسول نظر آیا۔ میرے نبی نے مجھے دیکھ کے مسکرایا اور فرمایا خدیجہ ہنیئن لکے، خدیجہ مبارک ہو، ہمارے گھر رحمت کا بادل برس گیا۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ حضور قریب آ کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو یہ زمین کے سینے پہ عرب کی دنیا میں پہلا باپ تھا، پہلا مرد تھا جو بیٹی کی پیدائش پہ اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا مبارک ہو۔ یہ پہلا آدمی تھا جو بیوی کو کہہ رہا تھا ہنیئن لکے، تجھے مبارک ہو، خدیجہ رحمت کا بادل برس گیا، آج ہم بس گئے، رحمت کی بدلیاں برس گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں ہم غریبوں پہ عنایات، خدا خیر کرے، لب پہ آتے ہیں سوالات، خدا خیر کرے، حسن بیرون حجابات، خدا خیر کرے۔ آج باپ بیٹی کی پیدائش پہ مبارک بادیاں۔ بی بی کہتی ہے مجھے ہوش نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنے میں میرے کریم نے ایسے ہاتھوں کو پھیلایا، ایسے ہاتھوں کو پھیلایا، جب دستے ید اللہ کو حضور نے یوں پھیلایا مجھے پھر سمجھ نہ آیا، حضور نے یوں ہاتھ کر کے اس چھوٹی سی بچی کو اٹھایا، اٹھا کے جیسے حیا والے قرآن اٹھاتے ہیں، ادب والے قرآن اٹھاتے ہیں، ایسے میری بچی کو اٹھایا، آرام سے منہ کے قریب فرمایا اور منہ پہ منہ
رکھ کے فرمایا او دینے والے تیری عطا کا شکریہ، تیری دین کا شکریہ، تیرے کرم کا شکریہ، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے خدا کر دیا۔ بچی کو حضور چوم رہے ہیں، چوم چوم کے کہتے ہیں تو رحمت کی بوند ہے، تو بارش کا قطرہ ہے، تو رحمت کے سمندر کا قطرہ ہے، تو بیٹیوں کے لیے زندگی کا پیغام ہے، تیرے باپ پہ فرشتوں کا درود و سلام ہے۔ جانتے ہو بچی کو میرے قریب نے سینے سے لگایا، پیار کیا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے خوشی سے رو رو کے، خوشی سے بھی بندے روتے ہیں، رو رو کے کہا کریم آج میرے سارے جتنے بھی وہ باتیں تھیں میری سہیلیاں کہتی تھیں ایک یتیم کو تو نے زندگی کا ساتھی بنایا، ساری دولت اس کے نام لگا دی، لیکن میرے کریم آج سارے سوالوں کے جواب آ گئے، آج آپ نے خدیجۃ الکبریٰ کا سر بلند کر دیا ہے، میں ایک ایک کو بول بول کے بتاؤں گی کہ ہے کوئی میرے محمد جیسا، میں گھر گھر جاؤں گی، میں در در جاؤں گی، میں ہر کنڈا کھٹکھٹاؤں گی، ہے کوئی میرے محمد جیسا۔ سبحان اللہ، ما اجمالا کا، ما احسانا کا، ما اکمالا کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، سبحان اللہ، ما اجمالا کا، ما احسانا کا، ما اکمالا کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہان ہے۔ میرے کریم نے بیٹی سے اتنا پیار فرمایا، اتنا پیار فرمایا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ روئے، خوشی سے روئے، کانپے، تھر تھر کانپے، میرا محمد تیرا شکریہ، تو نے میرے سینے کی لاج رکھ لی، تو نے میرے صدف کی لاج رکھی، تو نے میرے خون کے قطروں کی لاج رکھی، میرا محمد زندگی بھر تیری نوکریاں کرتی رہی، اب مجھے ناز ہے، تیری نوکر رہوں گی، تیری چاکر رہوں گی، کبھی اوف نہ کروں گی، کبھی سانس اونچا نہ کروں گی، تیرے گھر کا پانی بھروں گی، تیرے دین کی نوکری کروں گی۔ وفا کا بدلہ وفا ہے، حیا کا بدلہ حیا ہے، اب بھی جس کو میلاد سمجھنا ہے بڑا بے حیا ہے۔ نہیں سمجھے آپ، وہ آج ٹکے ٹکے کے بونے بونوں کے دن مناتے ہیں یہ بونے، لیکن ان کو کوئی پوچھے کہ آج تیری بیٹی کی اگر عزت ہے، یہ صدقہ میرے مدنی کے میلاد کا، اگر تیری ماں ماں ہے، کوئی ماں کو ماں نہیں مانتا تھا، لیکن واہ مدنی میرے، میں صدقے تیرے، بس اللہ کرے تیرے ڈیرے، وہ ایک دائی تھی جو بھوک سے تیرے در پہ آئی تھی، تو نے تو دائی کو بھی اتنا بلند فرمایا کہ کرم کا بادل برسایا، 15ویں صدی آئی تو نے اسے نہ بھلایا، پر ان بدبختوں نے تیرا نام بھلایا، ان کو کسی بے شرم کو شرم نہیں آیا، لیکن میری جان، میری ایمان، میرا نبی پھر میرا نبی ہے۔ اب بچی تو آ گئی، بات ختم نہیں ہوئی، بچی تو خوش ہوئے، حضور جشن منا رہے ہیں،
7वें दिन आया, हुजूर ने कहा उम्मे ऐमन जा मक्के में दे दे होका, जा उम्मे ऐमन मक्के में। फैसलाबाद वालों की उर्दू जरा मजबूत है, मेरी उर्दू जरा कमजोर है। जा पूरे मक्के में दे दे होका ओ आलम लोग का। क्या आलम लोग समझते हो कि नहीं? तुसी तो लगता कोई लखनऊ च रहिंदे। आलम लोग। अगले दिन मैं तकरीर करके गया तो मेरा एक भतीजा है, बच्चा कहने लगा तुसी सब फैसलाबाद रगड़ दे बढ़ाओ। मैंने कहा मैं फैसलाबाद वालों से प्यार करता हूं, बार बार करता हूं और इनका इंतजार करता हूं। ये मुझे रात को 10 बजे बुलाते हैं, मैं 6 बजे आ जाता हूं, और ये लाहौर से बुलाते हैं, मैं मियांवाली से चला आता हूं। यानी मैं सरदार भी पुकारा, लबे बाम भी सदा दी, मैं कहां कहां ना पहुंचा तेरी दीद की लगन में। यानी फिर भी हमसे गिला है कि तू वफादार नहीं। अल्लामा साहब आप आए मुझे लेने के लिए? नहीं आए। आप तारीख लेने आए? नहीं आए। आपने कोई गाड़ी शाड़ी भेजी? नहीं भेजी। मैं आपे आया। किसी को आपने फरमाया, उसने मुझे फरमाया, मैं त्री से वास्ते से आया। आया कि नहीं आया? फिर भी हमसे गिला है कि तू वफादार नहीं। अगर मैं वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। लोग साल साल पहले लिखवाते हैं, फिर भी मैं कमजोरी दिखाता हूं। आप 1.5 महीना पहले आते हैं, मैं कच्चे धागे के साथ खींच के चला आता हूं, फिर भी कहते हो अल्लाह अकबर। और जाहिर है कि घंटे में काम पार हो जाता है। अल्लामा साहब ने आते ही गोडा रख के कहा है कि 1.5 घंटे तो थल्ले ना रुकी, पहले मेरे नाल मुकी। जिनका इमाम इतना तकड़ा है, मुक्तदियों का आलम क्या होगा? फिर इंतजामिया का आलम क्या होगा? अब आप सोचें, बच्ची तो मेरे नबी के घर आ गई, अब बेटियों की इज्जत बन गई। आज से बेटियों की इज्जत बन गई, पर बने कैसे? बुनियाद कैसे रखी जाए? नींव कैसे रखी जाए? फाउंडेशन कैसे रखा जाए? मेरे नबी ने कहा उम्मे ऐमन जा मक्के की गलियों में दे दे होका ओ आलम लोका, मोहम्मद अरबी बुला रहा है, हर एक को खाना खिला रहा है। जो तुसी आओ ना आओ, दे के चमचा खड़के तो फिर ते आओ ही आओ। अब जो फरमाया तुम्हें बुलाता है, जो आएगा उसे खाना खिलाता है। सारे आए, अपने आए, पराए आए, सारे आए बन के साए, हम साए सारे आए। अब मेरे करीम ने उन्हें खाना खिलाया। जब खाना खाया फिर उन्हें याद आया, वह सोना तूने हमें खाना। फख्र करते थे लोग कि सोने मोहम्मद ने खाना खिलाया। सादिक मानते थे, अमीन मानते थे। झगड़े तो बाद में शुरू किए, पहले तो कहते थे यही अच्छा है, यही सच्चा है, यही सच्चा है, यही सबसे अच्छा है। अब कहने लगे वाह, आज दावत की उस सोने ने। सोना खैर तो है, आज क्यों बुलाया, किस खुशी में खाना खिलाया। मेरे नबी ने अपनी बेटी को उठाया, बेटियों के कातिलों को, बच्ची को यूं दिखलाया। फरमाया अल्लाह ने करम का बादल बरसाया, मेरी बेटी की शक्ल में अजीम मेहमान आया, मैंने इसका मीलाद मनाया। क्यों जी, तुहानू समझ आया कि नहीं आया? हाँ यही है। अरे बदनसीब समझते नहीं, वह मेरा नबी तो बेटी का मिलाद मना रहा है, दुनिया को समझा रहा है, बुरी रस्में मिटा रहा है, बेटियों की इज्जत को 4 चांद लगा रहा है।
میں کہا کرتا ہوں کہ میرا نبی کرم نہ فرماتا، کوئی بیٹی بیٹی نہ ہوتی، کوئی ماں ماں نہ ہوتی، کوئی بہن بہن نہ ہوتی، وہ صدقہ مدنی کے میلاد کا۔ یہ گھر تیرا، یہ گھر میرا، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی اہل حدیث، کوئی چکڑالوی، کوئی بلا ہے، وہ جس جس بیٹی پہ کرم ہے مدنی کو لاج شرم ہے، یہ انہی کا کرم ہے۔ اگر یہ مرد نہ منائے میلاد، یہ ضدی ضد کر بھی لے تو سمجھ میں آتی ہے، بیٹیاں تو رات منائے دن منائے مائیں منائے، کیونکہ ان کی زندگی کا جو سبب ہے وہ محبوب رب ہے۔ اب جس نے کھانا کھایا میرے نبی نے اسی کو بتایا، میں نے بیٹی کی خوشی میں یہ پہلا ہتھوڑا تھا جو ان کے مغز میں لگا کہ ہم بیٹیاں مارتے ہیں، یہ بیٹیوں کی خوشی مناتا ہے، لیکن ہم میں سچا بھی یہ ہے، ہم میں اچھا بھی یہ ہے۔ یہ پہلی اینٹ تھی جو میں نے کہا، او سلیمہ تجھے پتا ہے میرے سونے محمد کے گھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس عورت نے میرا دامن پکڑا اور کہا نہ جا، ماری جائے گی ماری جائے گی۔ میں نے کہا او پگلی، مارنے والے اور ہیں، یہ جلانے والا ہے، یہ کملی والا ہے، یہ محبوب حق تعالی ہے، اب اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ بی بی ام ایمن کہتی ہے میں نے اسے کہا نہ، اس نے کہا نہ جا، ماری جائے گی۔ میں نے کہا تو پاگل ہے، اس کی چیخ نکلی، اس نے کہا او ام ایمن پاگل نہیں ہوں، میں وہ بدقسمت عورت ہوں جس کی 8 بیٹیاں اسی سینے پہ رکھ کے میرے خامد نے میری بچیوں کو میرے سینے پہ ان کی گردن کو مروڑ ڈالا، میں پاگل ہو گئی، میری 8 بچیاں میرے سینے پہ مار ڈالی گئی، اب میں پھرتی ہوں گلی گلی پاگل بن کے، پاگل نہیں ہوں۔ حضرت ام ایمن نے کہا حوصلہ رکھ، میرا محمد آ گیا۔ اب اس عورت کی چیخ نکل گئی، کہا اسے کہنا کہ بہت دیر کر دی آنے والے، اور پھر اسے یہ بھی کہنا کہ سونا محمد یا بیٹیاں پیدا نہ ہوں، اگر بیٹیاں پیدا ہوں اسے بول دے کہ ہر باپ کو محمد بنا دے، ہر باپ کو محمد بنا دے، رحمت کا پیکر بنا دے۔ وہ میرے سونے نبی نے 4 بیٹیوں کو پالا، اور واہ کملی والا، بیٹیاں تو بیٹیاں، بس ایسا رنگ جمایا پوری دنیا کا قبلہ بدلایا۔ اور جب مکہ فتح ہوا، اب یہ بات سمجھنے کی، مکہ فتح ہوا، حضور شہنشاہ دو عالم جا رہے تھے، ایک چھوٹی سی بچی عمر کی کچی روتی روتی ایک گلی سے نکلی اور حضور کو دیکھ کے کہتی تھی امی امی، چچا چچا چاچا چاچا کرتی میرے نبی کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ حضور نے جو دیکھا تو حضور پھوٹ پھوٹ کر روئے، جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا۔ حضور نے بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، جانتے ہو یہ کون تھی بچی؟ جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے۔ محدث اعظم کیسے پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء، اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں تابعات بھی
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਨੇ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਕ ਹੱਕਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ